خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکومت کی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر پہرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو کل قیامت کے دن عمر سے اس کے متعلق پوچھ ہوگی کہ اے عمر، تیری حکمرانی میں وہ کتا کیوں پیاسا مرا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی ضرورتوں کے لیے ایک مجلس قائم کی تھی، ایک دربار قائم کیا تھا جہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کچھ دیر بیٹھے واپس گھر چلے گئے۔ مخصوص وقت تھا، اس مخصوص وقت کے بعد وہ گھر چلے گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے عمر، فلاں سے میرا حق دلوا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور درہ اٹھایا اور اس کو پیٹ میں دے مارا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس شخص کو واپس بلوایا اور اسے کہا کہ یہ درہ لو اور مجھے پیٹ میں مارو، اپنا پیٹ آگے کر دیا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور ایک عام شخص سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ امیر المؤمنین، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھئی، کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، لہٰذا تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا حساب مکمل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت زیادہ روئے اور اس بات کو دہراتے رہے کہ اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چرانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے، اور آج تو اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ تیرے پاس ایک شخص آتا ہے اور تجھے کہتا ہے کہ میرا حق دلوا دیجئے، اور تو اسے درہ مارتا ہے۔ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہراتے رہے، بار بار دہراتے رہے اور بہت زیادہ روئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان عدل قائم کیا تھا، انصاف قائم کیا تھا، اور لوگوں سے خود یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اگر مجھ میں کوئی نقص دیکھو، مجھ میں کوئی کمی دیکھو تو مجھے خود ہی بتا دیا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک غریب شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اے عمر، ہم تیرا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم نے جو کپڑا پہنا ہے، بیت المال سے جو تمہیں کپڑا ملا تھا وہ کم تھا، اور جو تم نے یہ کپڑا پہنا ہے یہ زیادہ ہے۔ تم نے یہ فالتو کپڑا کہاں سے لایا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے کہ نہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ جی ابا جان، میں موجود ہوں۔ فرمانے لگے کہ بیٹا، ان کو بتاؤ کہ یہ فالتو کپڑا میں کہاں سے لایا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بابا جان کو جو کپڑا ملا تھا وہ کم تھا، ان سے ان کا پورا کپڑا بن نہیں سکتا تھا، اور بابا جان کے کپڑے انتہائی پرانے ہو چکے تھے، اس لیے مجھے جو کپڑا ملا میں نے یہ چاہا کہ میں اپنا کپڑا بابا جان کو دے دوں تاکہ ان کا کپڑا تو کم از کم پورا بن جائے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی عدل قائم کیا تھا۔ ایک مرتبہ قیصر نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ عمر کے حال احوال دریافت کرو۔ چنانچہ جب وہ قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ مدینہ میں کوئی ایسا محل نہیں ہے جس سے کہ معلوم ہو کہ یہاں کوئی بادشاہ رہتا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں ہمارا ایک امیر ہے، وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ وہ قاصد ان کی تلاش میں نکلا تو ان کو دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس قاصد کے دل میں بڑا رعب آیا، بڑی ہیبت پیدا ہوئی کہ اس شخص سے دوسرے بادشاہ ہیبت میں ہے، دوسرے بادشاہ اس کے خوف سے ان کو نیند نہیں آتی، اور یہ ہے کہ نہ کوئی پاس پہرے دار ہے اور چین کی نیند سویا ہوا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو وہ قاصد کہنے لگا کہ تمہارا دین واقعی دین حق ہے، اگر میں قاصد بن کر نہ آتا تو میں ضرور اسلام قبول کر لیتا، لیکن جب میں واپس جاؤں گا تو میں ضرور اسلام قبول کروں گا۔